السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ افضلیت کیا ہوتی ہے، فضیلت جزوی کیا ہوتی ہے، اور فضیلت من کل الوجوہ کیا ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آخر کار یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل بتانا یہ کن کا عقیدہ ہے؟ تو دوستو، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور شیعہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ سے تو افضل سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، لیکن معاذ اللہ یہاں تک غلو کر گئے کہ وہ انبیاء سے بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل سمجھتے ہیں۔ علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ اور ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر کوئی غیر نبی کو نبی کے برابر ٹھہرائے تو یہ کفر ہے کھلم کھلا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نبی سے بڑھا دینا یہ تو بدرجہ اولا کفر ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھانے والی سوچ جو ہے یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ کون ایسا بندہ ہے کہ جس نے اہل سنت والجماعت کے اندر یہ فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو جو ہے وہ بانٹنے کی ناپاک کوشش کی ہے؟ تو دوستو، آپ کو بتا دوں میں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس وقت یہ کینیڈا کے اندر مقیم ہے۔ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے تو امت کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا داڑھی والا، کہ اس نے داڑھی کٹوائی۔ پہلے کی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں اٹھا کر کے تو اس میں داڑھی پوری ہے، ایک مشت ہے، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا جنون چڑھا ان کو، اور انہوں نے جو ہے وہ داڑھی کٹوانا شروع کر دی اور امت کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ ہمارے جو 70 80 سال کے ان پڑھ بزرگ ہیں نا، اگر ان سے بھی آپ پوچھیں گے، ان کی داڑھیوں کو بھی دیکھیں گے تو الحمدللہ ایک مشت آپ کو نظر آئے گی۔ تو ان کو بیچاروں کو، ان پڑھوں کو پتا ہے کہ داڑھی اتنی رکھنی چاہیے، اور یہ شیخ الاسلام صاحب کو پتا نہیں ہے کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے۔ بہرحال بھونڈی دلیلیں دے کر کے اس نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بیانات، اس کی کتابیں دیکھ کر کے عوام بھی متاثر ہوئی، اور علماء حضرات بھی کچھ متاثر ہوئے، کچھ سادات کرام بھی متاثر ہوئے۔ اور اس کے بعد میں جب لوگ ان سے متاثر ہو گئے اور ان سے لوگ جڑنے لگے، اور ہر جگہ صاحب نعرے لگنے لگے، تو اس وقت اس نے سوچا کہ یار قوم تو اپنی مٹھی میں ہے، کیوں نہ اپنے پردھان منتری بننے کی خواہش کو پورا کرے۔ تو جناب یہ تو چھوڑ چھاڑ کے یہ مسئلہ اور دوسری طرف نکل گئے۔ اب جب دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی، پردھان منتری بننے کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہاں تو شیعہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں، تو شیعوں کو متاثر کیسے کیا جائے؟ کیونکہ شیعہ ایک الگ فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت ایک الگ فرقہ ہے، اور اہل سنت والجماعت جو ہے وہ مطلب غالی جو شیعہ ہے، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں وہ۔ تو اس نے سوچا کہ سنیوں کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے اور شیعوں کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے، اور دونوں آپس میں جو ہے وہ کیسے ان کو مطمئن کیا جائے کہ یہ دونوں آپس میں مطمئن ہو جائیں اور دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ تو جناب سنیوں کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت مولا عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی ہیں۔ تو سنیوں کے یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے، اور شیعوں کے یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے۔
معاذ اللہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت انہوں نے چھینی ہے اور یہ غاصب ہے. طرح طرح سے صحابہ کرام پر الزام لگائے جاتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ جناب میں ایسا کوئی راستہ نکالوں کہ سنی بھی راضی رہیں اور شیعہ بھی راضی ہو جائیں. کوئی ایسا نیا جملہ ایسا نکالوں کہ جس سے دونوں مطمئن ہو جائیں, دونوں خوش ہو جائیں. جیسے پچھلے دنوں مشاہد رضا نے کیا تھا کہ جناب اسٹیج پر حوالہ بھی پیش کر گئے اور رجوع بھی کر گئے, حالانکہ وہ حوالہ ہے ہی نہیں. اب وہ چلے گئے, اب آپس میں لڑتے رہو. جو حوالہ مانگنے والے تھے وہ دلیل دے رہے ہیں کہ جناب وہ حوالہ دے گئے ہیں, اور جو رجوع کرنے والے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب انہوں نے تو رجوع کیا ہے. اب آپس میں جو ہے وہ جھگڑتے رہو. تو اسی طریقے سے اس بندے نے بھی یہ چال چلی اور اس نے کتاب لکھی ہے القول الوثیق فی مناقب الصدیق. اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 کی جو ہے آپ تیسری لائن پڑھیں گے, نیچے والی, نیچے سے تیسری, تو لکھا ہے کہ ائمہ نے افضلیت کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ خلافت ظاہری کی ترتیب پر قائم ہے, اور ولایت باطنی جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئی. تو یہ جناب اس نے تقسیم کر دی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے نمبر پہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی پہلے نمبر پہ ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب ایسے کیسے, یہ دونوں ہی پہلے نمبر پہ, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں یہ سیاست کے اعتبار سے ہیں, یہ ظاہر کے اعتبار سے ہیں, لیکن مولا علی پہلے خلیفہ ہیں تو یہ روحانیت کے اعتبار سے ہیں, ولایت کے اعتبار سے. تو ولایت اور سیاست کو معاذ اللہ اس نے جو ہے الگ الگ کر کے اور سنیوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی اور شیعوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی. تو اس نے معاذ اللہ جو خلافت تھی اس کو جو ہے بانٹ دیا تاکہ دونوں ہی خوش رہیں. اور پھر چلتے چلتے جو ہے یہ معاملہ ہمارے یہاں بھی پہنچا. ہمارے یہاں بھی کئی پیر جو ہے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی جو ہے مطلب اس طرح کا عقیدہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی. آپ سن سکتے ہیں, یہ عالمگیر اشرف صاحب ہیں, ان کی آپ ویڈیو کو سنیے. دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم. ارے عمر بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ پہلا نمبر تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. نہیں بھائی, پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. عمر بھائی آپ کو کچھ نہیں پتا, پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. ارے آپ دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ حضرت آئے ہوئے انہیں سے معلوم کر لیتے ہیں. چلیے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں کہتا ہوں حضرت علی کا پہلا نمبر, یہ کہتے ہیں حضرت صدیق کا پہلا نمبر. اب آپ ہی بتا دیجئے کس کا پہلا نمبر ہے؟ بھائی آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگ سنی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نمبر, تو سنیوں کے نزدیک دونوں صحیح ہیں. حضرت صدیق اکبر کی جو فضیلت ہے, افضلیت ہے, مطلقہ ہے, اور حضرت علی جو افضل ہیں, ولایت میں افضل ہیں, روحانیت میں افضل ہیں. تو یقینی بات ہے آپ نے ویڈیو سن لی ہوگی کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے اعتبار سے, روحانیت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سیاست کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہیں, اور حضرت مولا علی ولایت کے اور روحانیت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ جناب جمعہ کا وقت ہے اور آپ مسجد میں چلے گئے, اب وہاں پہ دو آدمی کھڑے ہیں. ایک آدمی جو سیاست کے اندر بڑا ماہر ہے, نیتا ہے, زبردست طریقے سے سیاست کرتا ہے, قوم کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے, کس طریقے سے قوم کو جو ہے ایک جٹ کرنا ہے. تو ایک طرف تو وہ بندہ کھڑا ہے اور ایک طرف ایسا بندہ کھڑا ہے جو روحانیت میں سب سے اعلیٰ ہے, ولایت میں سب سے اعلیٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے. تو اب مسلح پر آپ اس سیاسی بندے کو کھڑا کرو گے
یا جو روحانیت میں سب سے افضل ہے اس بندے کو کھڑا کرو گے؟ تو یقینی بات ہے آپ کہو گے کہ مولانا سیاست اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تو نماز کا مسئلہ ہے، اس سے سیاست کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے، تو جتنا زیادہ روحانیت میں اعلیٰ ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ ایک عام سے عام بندہ، ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو بھی اگر پتا چل جائے کہ یہ روحانیت میں سب سے افضل ہے تو اسی کو مصلی پر آگے کیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولایت کو آج گھٹایا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سرکار کے دور میں 17 نمازیں سرکار کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری ایام میں آپ کی طبیعت علیل ہوئی تو اس وقت نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام نے پکارا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے۔ کیا اس وقت مولا علی وہاں موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت حضرت عمر فاروق موجود نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن سب کی موجودگی میں میرے سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر چڑھ کر کے نماز پڑھائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ترتیب کر کے اور آج سنیت کو جو بانٹا جا رہا ہے، یہ اسی فتین نے، ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ اپنی کتاب کے اندر لکھ کر کے یہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر آگے چل کر کے ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔